السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل بھائی اور سہن ویر کے قبول اسلام کی سچی کہانی، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبان۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: مزمل بھائی، آپ کا نمبر بھی آ ہی گیا۔ جواب: جی احمد بھائی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ میرا انٹرویو بھی لے لو۔ سوال: تمہارا حال تمہیں خود معلوم ہے کیسا تھا؟ کیا وہ اس لائق تھا کہ اسے چھپوایا جائے؟ وہ تو ایسا حال تھا اسے چھپایا جائے۔ بس پھر یہ بات بھی تھی کہ ابو جس کے بارے میں فرماتے ہیں میں ان سے ہی بات کرتا ہوں۔ میں نے ابو سے تمہاری بات کہی تھی تو ابو کہتے تھے ذرا انتظار کر لو، اس کا حال ذرا لائق ہونے دو۔ جواب: مشہور ہے کہ 12 برس میں کوڑی کے دن بھی بحال ہو جاتے ہیں۔ احمد بھائی، مجھے 12 برس اسلام قبول کیے ہوئے ہو گئے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ بھرے ہوئے تو یہ بھی صحیح ہے۔ سوال: مزمل، واقعی ہم پر تمہارا احسان ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے ابو کو پہچانا اور ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کو برداشت کرنا اور صبر کرنا کس کو کہتے ہیں، ورنہ اچھے ہمت ہار جاتے ہیں۔ جواب: احمد بھائی، آپ حضرت کے گھر میں سب سے نرم، برداشت کرنے والے اور رحم دل ہیں۔ آپ نے بھی مجھے 2 دفعہ فلس سے بھگایا، لیکن حضرت دونوں دفعہ مجھے اپنے گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ سوال: اچھا، اب 1.5 سال سے تم نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو کیا اب تمہارے دل میں پرانی حرکتیں کرنے کی بات نہیں آتی؟ جواب: الحمدللہ، میرے اللہ کا کرم ہے، روتے ہوئے، اب کچھ بھی نہیں آتی۔ سوال: تمہیں کلمہ پڑھے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ جواب: کون سا والا کلمہ پڑھے ہوئے؟ میں نے تو 20 بار کلمہ پڑھا ہے۔ سوال: تم نے اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ کب پڑھا؟ جواب: مولوی احمد، میں نے ہر دفعہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ کر کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلا ڈرامہ میں نے 9 جون 1998 میں کلمہ پڑھنے کا کیا تھا، جب تھانہ بون کے ایک بڑے آدمی چودھری صاحب مجھے حضرت کی خدمت میں لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد میں ضرورت کے لحاظ سے بار بار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا، لیکن 3 مارچ 2009 کو مجھے حضرت نے جامعہ مسجد پھلت میں 10:22 پر کلمہ پڑھوایا تھا۔ اس کے بعد سے کوشش کرتا ہوں کہ اسی پر جمع رہوں۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ایمان رہا کہ نہیں۔ اس خوف سے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 1 دفعہ روزانہ ایمان قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے تو سنا ہوگا کوئی نو مسلم آ کر کہتا ہے کہ میں نو مسلم ہوں۔ حضرت معلوم کرتے ہیں کہ کب مسلمان ہوئے، تو وہ بتاتا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے۔ حضرت کہتے ہیں کہ آپ تو مجھ سے پرانے مسلمان ہو، میں نے ابھی فجر کے بعد اسلام قبول کیا ہے یا مغرب کے بعد۔ حضرت تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر بچہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر کے مطابق مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو اب آپ نو مسلم کہاں ہوئے؟ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ 9 جون سے روزانہ صبح و شام ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ دن رات میں کبھی کبھی درمیان میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں کہ شاید ابھی موت کا وقت قریب ہو۔ سوال: آج کل تم کہاں رہ رہے ہو؟ جواب: میں آج کل حضرت کے حکم سے سہارنپور کے ایک مدرسہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ میں اگست سن 2009 میں 4 مہینے جماعت میں لگا کر آیا اور قرآن شریف ناظرے اور حفظ 7 مہینے میں مکمل کیا۔ 5 اپریل سن 2010 کو میرے حضرت ہمارے مدرسے میں تشریف لائے۔ میرے ختم قرآن کی دعا ہوئی۔ حضرت پر اس قدر رقت طاری تھی کہ تقریر کرنا مشکل ہو گیا اور 40 منٹ کی دعا کرائی۔ سارا مجمع روتا رہا۔ حضرت نے پروگرام کے بعد کھانا کھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ آج مجھے مزمل کے حفظ کی جتنی خوشی ہوئی، اگر اللہ نے بخش دیا اور جنت میں جانا ہوا تو شاید اتنی خوشی بس اس روز ہوگی۔
اس کے بعد میں نے دور کیا اور الحمدللہ میں نے جماعت میں عادل آباد میں وقت لگایا اور ساتھیوں کو قرآن شریف سنایا۔ اس سال الحمدللہ عربی پڑھنی شروع کر دی ہے۔ میں نے حضرت سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد حضرت کو عالمیت کی سند دکھانی ہے۔ ثم انشاءاللہ۔ سوال: قرآن مجید تو آپ کا بالکل پکا ہو گیا، مگر آپ نے بڑی عمر میں حفظ کیا ہے، اس لیے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جواب: حضرت سے میں نے معلوم کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قرآن پڑھنے کا معمول تھا، تو حضرت نے بتایا کہ ایک منزل روزانہ، اور بہت سے صحابہ کرام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس معمول کا ذکر آتا ہے۔ میں نے عید کے بعد سے تہجد میں ایک منزل پڑھنا شروع کیا ہے۔ چند دنوں کے علاوہ جب مجھے ڈینگو ہو گیا تھا، الحمدللہ ابھی تک ناغہ نہیں ہوا۔ ہمارے مدرسہ میں سفر گھنٹے میں ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے خاصا قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے، کبھی کبھی بہت ہی مزہ آتا ہے۔ سوال: شروع میں جب 1998 میں تم نے کلمہ پڑھا تھا تو اس وقت تمہارا ارادہ مسلمان ہونے کا تھا کہ نہیں؟ جواب: اصل میں آپ کو معلوم ہے میں تھانہ بون کے قریب ایک بھنگی خاندان میں پیدا ہوا۔ ہمارے خاندان والے گاؤں کے چودھریوں کے یہاں صفائی وغیرہ کرتے تھے۔ میرے پتا جی 10ویں کلاس تک پڑھے ہوئے تھے اور سوسائٹی میں ملازم ہو گئے تھے۔ میری ماں بھی پڑھی لکھی ہے، وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہیں، انہوں نے ہی مجھے پڑھایا۔ میں بہت ذہین تھا، ہائی اسکول میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوا۔ 11ویں کلاس میں پہلے مجھے شراب کی لت لگی، پھر اور دوسرے خطرناک نشوں کا عادی ہو گیا۔ اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ بری سنگتی صحبت ہو گئی، ان میں ایک دو مسلمان بھی تھے۔ انٹر پاس کر کے میری ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، مگر میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ لگ گیا۔ کچھ رفتار میں ایسی تیز تھی کہ جدھر جاتا آگے نکل جاتا۔ تھانہ بھون میں ایک گجر زمیندار کے بیٹے کے ساتھ میرے تعلقات بڑھے جو نشے کی وجہ سے بنے تھے۔ ان کے یہاں حضرت ایک بار ناشتے کے لیے آئے تھے، میں وہاں موجود تھا۔ حضرت سے چودھری صاحب کے بڑے بیٹے نے میری ملاقات کرائی تو حضرت نے ان کے بیٹے جو میرے ساتھی تھے الطاف سے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو ورنہ یہ تمہیں دوزخ میں پکڑ کر لے جائے گا۔ الطاف کے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا، سوہن ویر کب تک تو اچھوت رہے گا، مسلمان ہو جا۔ میں نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مسلمانوں میں میری شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہو جائے گی۔ میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ مسلمان ہو کر دیکھتے ہیں، اگر جمے گا تو اچھا ہے ورنہ پھر گھر آ جاؤں گا۔ میرے پتا جی والد کا تو شراب کی لت میں 54 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ الطاف کے بڑے بھائی مسرور مجھے لے کر پھلت پہنچے۔ حضرت نے مجھے کلمہ پڑھوایا، میٹ بھیج کر میرے کاغذ بنوائے اور مجھے جماعت کے لیے دہلی مرکز بھیج دیا گیا۔ ہماری جماعت بھوپال گئی۔ حضرت نے یہ کہہ کر پیسے ابا الیاس سے دلوائے کہ یہ قرض ہے، جماعت سے واپس آ کر تم کام پر لگو گے تو واپس کرنے ہیں۔ جب یہ جیب خرچ ختم ہو گیا تو میں نے امیر صاحب سے کہا کہ میں نے گھر فون کیا تھا، میری ماں بہت بیمار ہے، مجھے بلایا ہے۔ امیر صاحب سے 1700 روپے لے کر میں جماعت سے واپس آ گیا۔ 1700 روپے شراب اور گولیوں وغیرہ میں خرچ کیے اور تھانہ بھون پہنچا۔ وہاں لوگوں سے کہا کہ جماعت سے مجھے امیر صاحب نے بھگا دیا کہ تم نو مسلم ہو، ہمیں مرواؤ گے کیا، تمہارے گھر والے ہمارے سر ہو جائیں گے۔ یہ کہا اور مجھے بھگا دیا، مجھے کرائے کے پیسے بھی نہیں دیے۔ الطاف نے حضرت کو فون کیا، حضرت نے کہا کہ ہم معلوم کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اگر کوئی جماعت علاقے میں کام کر رہی ہو اس میں چھوڑ دیں۔ انہوں نے تھانہ بھون مرکز جا کر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ کیرانہ کے علاقے میں ایک اچھی جماعت کام کر رہی ہے۔ مجھے جماعت کے ایک ساتھی لے کر کیرانہ جا کر دوسری جماعت میں جوڑ کر چلے آئے۔ جماعت میں امیر صاحب نے خرچ کی رقم امانت کے طور پر ایک ماسٹر صاحب کے پاس رکھ دی تھی۔ 3 روز تو میں ہمت کر کے جماعت میں رہا، مگر میرے لیے مشکل تھا کہ میں اتنی محنت کروں۔
میں نے رات ماسٹر صاحب کے جوہر کٹ سے پیسے نکالے اور فرار ہو گیا۔ جب تک پیسے رہے تفریح کرتا رہا اور پھر پھلت پہنچا۔ حضرت سے بڑی مشکل سے وقت لے کر تنہائی میں ملاقات کی۔ حضرت سے معافی مانگی اور کہا کہ پہلے میری شادی کرا دیں۔ حضرت نے مجھے سمجھایا کہ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے کون اپنی لڑکی دے گا؟ تم خود سوچو، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو تم بے روزگار لڑکے سے شادی کیسے کرو گے؟ کچھ صبر کرو، اپنے حال کو بناؤ۔ دیکھو تمہاری زندگی کا یہ اہم موڑ ہے۔ ہمیں تم سے صرف تمہارے مستقبل کے لیے تعلق ہے۔ تم اچھی زندگی گزارو گے تو خوشی ہوگی۔ مجھے بہت سمجھایا مگر میری سمجھ میں بات نہ آئی۔ واپس آیا اور دینک جاگرن کے دفتر میں کوتوالی جا کر ایک خبر بنوائی۔ شادی کا وعدہ پورا نہ ہونے پر ہندو جوان نے اسلام لوٹایا اور اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ ایک لڑکے کے ہاتھ حضرت کے پاس بھجوا دیا اور حضرت سے کہلوا دیا کہ اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ گھر واپس چلا گیا۔ ماں مجھے دیکھ کر بہت ناراض ہوئی، لیکن جب میں نے دینک جاگرن دکھایا کہ اسلام چھوڑ کر آیا ہوں تو بہت خوش ہوئی۔ گھر رہ کر پھر وہی کام، ماں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ شروع میں ماں جھیلتی رہی، مگر ایک روز جب میں نے زیادہ نشہ کر کے گاؤں کے ایک لڑکے سے لڑائی کی تو وہ بہت پریشان ہوگی اور بولی، بس سوہن، مجھے ایسے بیٹے سے اچھا ہے کہ میں بغیر بیٹے کے رہوں، اور میرے گھر سے منہ کالا کر کے مجھے نکال دیا۔ ایک دو روز میں گھر سے ادھر ادھر رہا، مجھے کہیں ٹھکانہ نہیں ملا تو میں نے ہمت کر کے حضرت کو فون کیا۔ اتفاق سے فون مل گیا۔ حضرت نے کہا، ہمارا بھگوڑا کون ہوتا؟ میرا بیٹا مزمل بول رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا، کہاں ہو؟ میں نے کہا، مظفر نگر۔ حضرت نے کہا، پھلت آ جاؤ، ملاقات پر بات ہوگی۔ میں نے کہا، پھلت میں مجھے کون آنے دے گا؟ حضرت نے گلے لگایا، رات کو دیر تک سمجھاتے رہے اور بولے، بیٹا جو کچھ تم اچھا برا کر رہے ہو اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ تم ہمیں 70 بار دھوکہ دو گے، ہم فخر کے ساتھ دھوکہ کھائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، دین کے نام پر کوئی ہمیں دھوکہ دے گا تو ہم 70 مرتبہ فخر سے دھوکہ کھائیں گے۔ مجھے زور دیتے رہے کہ تم جماعت میں ایک پورا چلہ لگا لو۔ میں نے آمادگی زہر کی، میرے کاغذات تلاش کرائے تو نہیں مل سکے۔ دوبارہ میٹ بھیج کر کاغذات بنوائے اور مجھے مرکز نظام الدین بھیج دیا گیا۔ اس بار ایک جاننے والے ساتھی کو سمجھا کر میرے ساتھ کیا۔ جماعت میں میرا وقت متھرا میں لگا۔ نشے کی عادت میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں بہت ہمت کرتا تھا مگر رکا نہیں جاتا تھا۔ دوبارہ میں نے باہر جا کر شراب پی لی۔ امیر صاحب نے حضرت کو فون کیا۔ حضرت نے ایک صاحب کو مظفر نگر سے نشہ چھڑانے کی دوا لے کر بھیجا۔ اس کو کھانے سے نشہ کا مسئلہ حل ہو گیا، مگر اپنی آزاد طبیعت کی وجہ سے پورے چلہ میں نے ساتھیوں کی ناک میں دم کر رکھا، مگر امیر صاحب حضرت کے ایک مرید تھے۔ ان سے حضرت نے کہہ دیا تھا، اگر آپ نے مزمل کا چلہ پورا لگوا دیا تو آپ کو دائی سمجھیں گے ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے۔ انہوں نے لوہے کے چنے چبائے مگر جماعت سے واپس نہیں کیا۔ چونکہ میرا ذہن بہت اچھا تھا، بالکل نہ کرنے کے بعد بھی میں نے نماز مکمل مع نماز جنازہ کے یاد کر لی اور کھانے کے، سونے کے آداب، مختلف دعائیں یاد کر لی۔ چلہ لگا کر آیا تو حضرت بہت خوش ہوئے، امیر صاحب کو بہت مبارکباد دی اور مجھے دہلی میں ایک جاننے والے کے یہاں نوکری پر لگوا دیا۔ 4000 روپے ماہانہ اور کھانا رہنا طے ہوا۔ اسپیشن ڈیوٹی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی سے میرے تعلقات ہو گئے اور میں اسے لے کر فرار ہو گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے کمپنی کے مالک اور میرے خلاف FIA کر دی۔ سب کو پریشان ہونا تھا۔ حضرت نے کسی طرح افسروں سے سفارش کر کے کیس کو ڈیل کیا۔ لڑکی ایک برہمن کی تھی۔ میں نے اسے کلمہ پڑھوایا اور الہ آباد لے جا کر قانونی کارروائی کروائی۔ کمپنی میں 3 اور نو مسلم کام کرتے تھے۔ کمپنی والوں نے حضرت سے کہا کہ ان سبھی کو کہیں اور کام پر لگا دو۔ حضرت نے کہا، ان کو رزق دینے والے اللہ ہیں۔ آپ جیسے کتنے لوگوں کو اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مالدار بنایا ہے۔
حضرت ان تینوں کو لے کر آ گئے اور اسی دن کوشش کر کے ان تینوں کو کام پر لگوا دیا۔ میری یہ شادی زیادہ دن نہیں چل سکی اور میں نے اس لڑکی کو 6 مہینے بعد طلاق دے دی۔ سوال: ان دنوں آپ کہاں ہیں؟ جواب: میں نے حضرت کا نام لے کر کانپور میں ایک صاحب کو اپنا باپ بنا لیا تھا اور ان کے یہاں ہم دونوں رہے۔ سوال: انہوں نے ایسے میں تمہیں رکھ لیا؟ جواب: میں حضرت کے تعلق کے لوگوں کو نگاہ میں رکھتا تھا۔ حضرت سے کوئی ملنے آیا فوراً نمبر لے لیا، 1-2 فون خیریت اور دعا کے لیے کرتا تھا۔ حضرت بھی بیٹا بیٹا ان کے سامنے کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت کا بہت خاص ہے، بس میرا کام نکلتا رہتا تھا۔ سوال: اس طرح اندازاً تم نے کتنے لوگوں سے پیسے انڈیتھے ہوں گے؟ جواب: لاکھوں روپے میں نے حضرت کے تعلق سے لوگوں سے وصول کیے اور سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن سے میں نے فائدہ بلکہ حقیقت میں نقصان اٹھایا۔ 10 معاملے تو آپ کے سامنے بھی آئے۔ 2 بار آپ نے، ایک بار شعیب بھائی نے مجھے فلج سے بھگا دیا۔ آپ نے تو وارننگ دی تھی کہ آج کے بعد تمہیں فلج میں دیکھا تو اپنی موجودگی میں منہ کالا کر کے نکال دوں گا۔ سوال: اس لڑکی کا کیا ہوا؟ جواب: اس کا اسلامی نام میں نے آمنہ رکھا تھا۔ گھر والے اسے مارنا چاہتے تھے۔ طلاق کے بعد اس کے لیے فلج کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت کے پاس وہ پہنچی۔ حضرت نے اس کو میٹ کے کسی مدرسہ میں بھیجا، کچھ روز پڑھایا۔ عدت کا وقت گزر جانے کے بعد غازی آباد کے ایک جاننے والے کے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: مجھ پر ایک بہت شاطر شیطان سوار تھا، روز روز نئے کھیل سمجھاتا تھا۔ میں نے حضرت سے کچھ بڑی رقم انڈیتھنے کی کوشش کی۔ میں نے مظفر نگر انٹیلیجنس کے دفتر میں رابطہ شروع کیا اور وہاں ایک راجپوت انسپیکٹر سے دوستی کر لی اور کہا کہ فلت میں بدلوانے کا کام ہوتا ہے، بڑی رقم ان کے پاس بہر سے آتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہے؟ جواب: مجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت کا مزاج تو یہاں کے لوگوں سے بھی چندہ کرنے کا نہیں ہے، بس ویسے ہی شیطانی میں نے ایسا کیا۔ میں نے کہا کہ میں وہاں سے آپ کو بڑی رقم دلوا سکتا ہوں، مگر اس میں سے 25% مجھے دینا ہوگا۔ وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک IB کارکن کو، جس کا پاؤں ایک حادثے میں کٹ گیا تھا، میرے ساتھ بھیجا اور ایک اور ساتھی کو ساتھ لیا۔ میں تو راستے میں رک گیا اور ان کو وہاں بھیج دیا۔ ابا الیاس صاحب اور ماسٹر اکرم کا پتہ بتا دیا۔ وہ دونوں بھلت پہنچے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت تو نہیں ملے، ماسٹر اکرم کے پاس گئے، ان سے باتیں ہوئی۔ انہوں نے مولانا عمر صاحب سے ان کو ملوایا۔ محمود بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے ان کو اسلام کا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم لوگ تو پیسے لے کر مسلمان کرتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھوا کر اسلام دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی رقم دینے یا شادی وغیرہ کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے یہاں تو اگر آپ سرٹیفکیٹ لے گئے تو 500 روپے فیس ہے، وہ دینی پڑے گی، ہم آپ کو مدرسے کی رسید دیں گے۔ یہ لوگ اور بحثیں کرتے رہے، وہاں پر کچھ ملا نہیں تو مایوس ہو کر واپس آئے۔ مجھ پر بہت برسے، وہاں سے آپ کی امانت لے کر آئے، اس کو پڑھ کر بہت متاثر ہوئے۔ میں نے کہا اتنی آسانی سے بات بننے والی نہیں۔ وہ میرے اصرار پر 2-3 مرتبہ گئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے دھمکایا کہ تمہارے خلاف مقدمہ بنا دیں گے۔ میں مایوس واپس آیا۔ پھر میں نے بجرنگ دل اور شیو سینا والوں کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ شیو سینا والوں نے فلت کہلوایا بھی کہ فلت والے یہ دھرم بدلوانے کا کام یا تو بند کر دیں ورنہ ہم انتظام کریں گے۔ حضرت نے ان کے پاس ساتھیوں کو بھیجا اور ان سے کام کا تعارف کرایا اور دفتر والوں سے فلت آنے کو کہا۔ باری باری وہ لوگ آتے رہے اور پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سوال: اس کے بعد ایک بار پر قاضی میں بھی تم نے شادی کی تھی؟ جواب:
حضرت کے تعلق ایک قاضی جی سے میں نے بہت رو رو کر اپنا حال سنایا اور ان سے کہا کہ میں نے حضرت کو بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی دھوکہ دیا۔ اب میں اس وقت تک حضرت کو منہ نہیں دکھانا چاہتا جب تک ایک اچھا مسلمان نہ بن جاؤں۔ قاضی جی نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں ان کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ انہوں نے بجنور ضلع کے ایک گاؤں میں اپنے رشتہ داروں میں میری شادی کرا دی۔ بیچاروں نے خود ہی شادی وغیرہ کے انتظامات کیے۔ سوال: انہوں نے آپ کے بارے میں تحقیق نہ کی؟ جواب: انہوں نے حضرت سے معلوم کیا تھا۔ حضرت نے کہا ہم دائی ہیں اور دائی طبیب ہوتا ہے۔ آخری سانس تک مایوس ہونا اصول طب کے خلاف ہے۔ کوشش کیجئے، کیا خبر اللہ نے اس کی ہدایت آپ کے حصے میں لکھی ہو۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لڑکی کو بھی تم نے طلاق دے دی ہے نا؟ جواب: بس 8 مہینے میں اس کے گھر والوں کا اور قاضی جی کے سارے خاندان والوں کا ناک میں دم کر کے مار پیٹ کر کے 3 طلاق دے کر بھاگ آیا۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: میں در بدر بھٹکتا رہا۔ اس دوران ایک بار ہمت کر کے پھلت پہنچا۔ ماسٹر اسلام مجھے مل گئے۔ حضرت تو نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے ڈرایا، بہت برا بھلا کہا کہ تو نے سب لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا۔ ہر نو مسلم مہاجر سے یہاں کے لوگ بدظن ہو گئے ہیں۔ میں ان سے بہت لڑا اور چلا آیا۔ کئی بار غلط لوگوں کے ساتھ لگا۔ 2 بار 2 مہینے کی جیل میں بھی رہا۔ حضرت کے کسی جاننے والے نے ضمانت کرائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں نے مقدمہ کرایا تھا حضرت کی سفارش سے انہوں نے واپس لے لیا۔ جیل میں البتہ میں نے 2 لوگوں کو کلمہ پڑھوایا۔ حضرت سب لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اس کی وجہ سے 5 لوگ جیل میں اور ایک برہمن کی لڑکی آمنہ مسلمان ہوئی۔ اب ان کی نسلوں میں قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اب اگر یہ ہماری زندگی کو جیل خانہ بھی بنا دے تو ہم نے محنت وصول کر لی ہے۔ سوال: سب گھر والے اور تعلق والے تمہاری وجہ سے ابو سے بحث بھی کرتے تھے۔ ابو اکثر بگڑے ہوئے لوگوں اور نو مسلموں کے لیے کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ نیک لوگوں کے پاس نیک لوگ آتے ہیں، بدوں کے پاس بد آتے ہیں۔ ہم فاسق و فاجر، دھوکہ باز، ڈھونگیوں کے پاس پاک باز اور نیک لوگ کہاں رہنے لگے؟ دیکھو شرابیوں کے پاس شرابی، جواریوں کے پاس جواری جمع ہوتے ہیں۔ ہم جیسے بدکاروں کے پاس کہاں نیک لوگ جمع ہونے والے؟ امی جان کا انتقال ہوا تو فرمانے لگے کہ امی جان نہیں رہی تو ہمیں کیسی کمی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اپنے گھر کے سارے عزیز بھائی بہن بیوی بچے موجود ہیں۔ یہ بیچارے 9 مسلم، ان کا کوئی بھی نہیں۔ اپنا سگا بیٹا کتنے عیبوں میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا، نہ گھر سے نکالتا ہے۔ یہ بیچارے در بدر پھرتے ہیں، ذرا سی بات ان سے ہو جائے تو لوگ انہیں نکال دیتے ہیں۔ پرانا مسلمان سارے عیب کرے تو کوئی خیال نہیں۔ یہ کل کا مسلمان سوچتے ہیں کہ فرشتہ بن جائے اور سب دھتکارتے رہتے ہیں۔ یہ سب کہہ کر ابو بار بار رونے لگتے ہیں۔ جواب: ایک روز جب میں پچھلی بار آیا تھا تو میں حضرت سے ملا تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے اتنی بار ایسی بری حرکت کرنے کے باوجود بار بار موقع دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے بری حرکت کون کرنے والا ہوگا؟ میرے بیٹے تم مجھ سے تو 1000 درجہ بہتر ہو، بس اللہ نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ سوال: اس دوران تم کتنی بار جماعت میں گئے؟ جواب: ان 12 سالوں میں مجھے 17 بار جماعت میں بھیجا گیا۔ 1 بار چلہ لگایا اور آخر میں 3 چلے تو پورے کیے، ورنہ دھوکہ دے کر بھاگتا رہا۔ اسی زمانے میں مجھے 21 بار کام سے لگایا یا کاروبار کرایا، مگر میں کوئی کام کرنے کے بجائے دھوکہ دیتا رہا۔ سوال: اب تمہارے دل میں وہ باتیں نہیں آتی؟ جواب: الحمدللہ نہیں آتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطان جو مجھ پر سوار تھا وہ میرے حضرت کی برکت سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 مارچ 2009 کو پھلت کے ایک صاحب نے میری ایک حرکت پر مجھے بہت مارا۔ حضرت سفر سے رات کو دیر سے تشریف لائے، صبح 10 بجے مجھے دیکھا، میرا پورا جسم زخمی تھا۔ حضرت مجھے پکڑ کر جامعہ مسجد لے گئے۔ مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دیکھتے رہے اور بار بار چومتے رہے، میرے بیٹے کب تک تم ایسی ذلت برداشت کرتے رہو گے، اور اگر اسی طرح رہے تو پھر دوزخ کی مار کس طرح سہو گے؟ چلو آؤ اللہ سے دعا کریں۔ بہت دیر تک دعا کی، میں آمین کہتا رہا۔ پھر بولے مزمل آؤ، دونوں سچے دل سے توبہ کرے، بس ایسی توبہ جس کے بعد لوٹنا نہ ہو۔
مجھے توبہ کرائی، ایمان کی تجدید کرائی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ بس اب مسلمان دائی بن کر میری عزت کی لاج رکھو گے اور سب کو دکھا دو گے کہ انسان کبھی بھی اچھا بن سکتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا، اگلے روز 4 مہینے کی جماعت میں چلا گیا اور الحمدللہ جماعت میں داڑھی رکھی اور خوب دعا کا اہتمام کیا۔ حضرت نے جماعت سے واپس آ کر کام پر لگنے کو کہا۔ میں نے حافظ عالم بننے کی خواہش کا اظہار کیا، داخلہ ہو گیا، الحمدللہ حفظ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد عالمیت کا نصاب مکمل کر لوں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ عالمی دائی بنوں، اس کے لیے 1 گھنٹے میں نے انگریزی اچھی کرنے کے لیے پڑھنی شروع کر دی ہے۔ الحمدللہ اس وقفے میں میرے مدرسے میں سب لوگ خصوصاً اساتذہ اور ذمہ دار مجھے بہت چاہتے ہیں، بلکہ مجھ سے دعا کراتے ہیں۔ سوال: ماشاءاللہ ارمغان کے قارئین کے لیے کوئی پیغام دو گے؟ جواب: بس حضرت کی بات ہی میں کہوں گا کہ ہر مسلمان ایک دائی ہے اور ایک طبیب ہے۔ کسی مریض سے آخرت سانس تک مایوس ہونا یا مرض کے برا ہونے کی وجہ سے مریض کو اپنے سے دور کرنا دھتکارنا اصول طب کے خلاف ہے۔ ہر انسان اللہ کی بنائی ہوئی شاہکار مخلوق ہے، اس کو احسن تقویم پر اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اس کے لیے دل میں درد رکھ کر اس کی اصلاح اور اسے دعوت دینے کی فکر رکھنی چاہیے۔ شاید مجھ سے زیادہ برا انسان تو اللہ کی زمین میں کوئی اور ہو۔ جب میں اپنے لیے انسان بننے کا ارادہ کر کے یہاں تک آ سکتا ہوں تو کسی سے بھی مایوس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دوسری درخواست قارئین ارمغان سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک مجھے استقامت عطا فرمائے، اور میرے حضرت نے جو مجھ سے ارمغان بنائے ہوئے اور حضرت فرماتے بھی ہیں کہ میری حسرت ہے کہ مزمل اللہ تعالیٰ تمہیں پیارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سوال: شکریہ بھائی مزمل، واقعی ایک زمانہ تھا کہ تمہارا نام سن کر ہم سبھی کو غصہ آ جاتا تھا، مگر الحمدللہ اب تم سے ملنے کی بے چینی رہتی ہے۔ جواب: جی احمد بھائی، میں اسی لائق تھا اور ہوں، بس میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دل کا رخ موڑ دیا۔ سوال: شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ جواب: اب شادی میرے لیے کوئی بات نہیں رہی، الحمدللہ میرے اللہ نے میرا دل اپنی طرف پھیر دیا ہے۔ اب مجھے خلوت میں اپنے رب کے حضور راز و نیاز کا مزہ میرے رب نے مجھے گندے کو لگا دیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا قرآن مجید تو آمنے سامنے کا ہے، بس ایسے جمیل محبوب سے سامنا ہونے لگے تو ساری حسینائیں اندھیرا لگتی ہیں۔ الحمدللہ میرے اللہ کے کرم سے نالا نیم شبی کی بادشاہت میرے اللہ نے مجھے عطا فرما دی، اس کی وجہ سے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جواب: اللہ کے کرم سے نالا نیم شبی کی بادشاہت نے دل کو مالدار کر دیا ہے، اس کی برکت سے ہاتھ پھیلانے سے اللہ نے بچا لیا۔ الحمدللہ اب مجھے خرچ کی ضرورت نہیں، میں چھٹی میں مزدوری کر لیتا ہوں۔ میں نے امتحان کی چھٹی میں مزدوری کی اور 1000 روپے حضرت کی خدمت میں ہدیہ کیے۔ کب سے آپ کو حضرت لوٹتا رہا، یہ حقیر ہدیہ قبول کر لیجئے۔ حضرت نے بہت گلے لگایا اور بڑی قدر سے قبول کر لیا، اب ہاتھ اوپر کر لیا ہے اور اللہ سے سوال کیا ہے کہ اللہ اب کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلوائیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ سوال: اچھا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، بہت لمبی ہوگی تھی لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ اور زندگی کو بدل دینے والی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔